کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی زندگی میں یہ 2021 کا رمضان نصیب فرمایا، اور رمضان نصیب کرنے کے بعد ہماری زندگیوں میں 10 رمضان بھی اللہ نے گزار دیے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب فرمایا ہے، کیونکہ یہ رمضان ایسا رمضان ہے کہ پچھلے رمضان کئی لوگ جو زندہ تھے وہ اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے پورے ہندوستان کے حالات بگڑ رہے ہیں، ان حالات میں بھی آندھرا پردیش کے حالات کو اللہ نے صحیح سالم رکھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے پورے اسٹیٹ کے اندر یہی حالات رمضان کے آخر تک بھی باقی رکھے، اور کوئی ایسی پابندیاں نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں اس میں خلل پڑ سکے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے رمضان خیر کا مہینہ فرمائے، ہمارے لیے رمضان آسانی کے ساتھ جس طریقے سے 10 رمضان گزرنے کو ہے اسی طریقے سے 30 رمضان تک بھی ہم آسانی کے ساتھ عبادتیں کر سکیں۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فلاح و بہبود کے لیے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، امت کی فلاح و بہبود کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، ان تمام طریقوں کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے عبادت کو کس طریقے سے کرنا ہے، روزے کس انداز سے رکھنے ہیں، روزوں کی تکمیل کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، اور روزہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف رہنمائی کی، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، جس طریقے سے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں میں جس طریقے سے روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر جتنے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، ان تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں ان تمام انبیاء کرام کی امتیوں کے لیے کچھ اصول و ضوابط تعین کیے تھے، کچھ اصول و ضوابط متعین کیے تھے تاکہ وہ امتیں اپنے نبی کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا انہی احکامات کے مطابق ہو۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے کئی شریعتوں میں جو چیزیں حلال کی تھی اور وہ چیزیں بعد کے ادوار میں اللہ نے حرام قرار دی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کی شریعتوں میں جائز تھی لیکن ہماری شریعتوں میں حرام قرار دے دی گئی، اور اللہ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی
جن کی تمام شریعتوں کے اندر وہی حکم دیا جو پہلی شریعتوں میں اللہ نے حکم دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ یہ بتلاتی ہے، واصلہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل کی وہ رمضان المبارک کے بعد کے مہینے میں نازل کی ہیں، اور اسی طریقے سے زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا، تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور صحف ابراہیم کو حضرت ابراہیم پر نازل کیا گیا۔ یہ تمام کتابوں میں ان کے لیے وہ احکامات تھے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھے۔ تو ان تمام احکامات میں سے ایک چیز کامن تھی، وہ یہ تھی کہ کما کتب علیکم الصیام، کہ وہ روزے اسی طریقے سے فرض قرار دیے گئے امت محمدیہ پر جس طریقے سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے، لیکن طریقے الگ الگ انداز کے تھے، لیکن روزہ ہر امت میں رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی نعمت ہے، آج مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ روزہ ایک عظیم نیکی ہے۔ آج امت محمدیہ کے کئی افراد روزے کو روزے کی طرح نہیں رکھ پاتے ہیں، روزہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ انسان اگر روزہ رکھ لے تو اس کی تربیت ہو جائے، انسان اگر روزہ رکھ لے اس کی زندگی سنور جائے، انسان اگر روزہ رکھ لے اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان اگر روزہ رکھ لے اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، انسان اگر روزہ رکھ لے انسان گناہوں سے دور ہو جائے، انسان اگر روزہ رکھ لے اللہ کی قسم ہے اس کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، انسان اگر روزہ رکھ لے اس کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے، انسان اگر روزہ رکھ لے تو وہ خواہشات نفس کو مارنے والا بن جائے گا، انسان اگر روزے کی پابندی روزے کی طرح کر لے اللہ کی قسم ہے وہ زنا کی طرف کبھی لپک نہیں سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ انسان کی خواہشات کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، روزہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ انسان کو گناہ سے نکال کر ثواب کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، روزہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ انسان کے خیالات اور تصورات کو پاک کر کے رکھ دیتی ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے معدے کو صاف کر کے رکھ دیتی ہے، روزہ ایک ایسی ٹیکنالوجی والی چیز ہے کہ انسان کے صحت کے جو راز ہے وہ تمام راز روزے کے اندر مضمر۔ آپ حضرات کو معلوم ہے روزہ ایک ایسی چیز کہ جس کی تعلیم اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لوگ روزے کی پابندی کرو۔ کیوں روزے کی پابندی کریں؟ لعلکم تتقون، شاید تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو شکر ادا کرنے کا بھی جذبہ دلاتی ہے اور انسان کو صبر کیسا کریں اس کا بھی جذبہ دلاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پورے کا پورا ٹریننگ کا مہینہ، انسان بھوکا رہ کر صبر کرتا، اسے بھوک لگتی ہے اس کے باوجود بھی وہ کھاتا نہیں ہے، انسان روزہ رکھ کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ ہم جو ہے روزے کی حالت میں ہیں، تو آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ایک وقت اگر کھانا نہ ملے تو کیا حال ہوگا۔ جو بھوک فقر کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے افریقہ کے جنگلوں کے اندر بسنے والے لوگ، پوری دنیا میں ایسے غربا جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، وہ سوچ کر ایک مومن اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو روزہ ایک شکریہ کا بھی ذریعہ بنتا ہے
اور اسی طریقے سے صبر کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ انسان صبر کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے لیے میں ایسے صبر پہ دامن کو تھاموں گا کہ مجھے پیاس لگے گی تب بھی نہیں پیوں گا، مجھے کھانے کی بھوک لگے گی تب بھی میں اس کو کھا نہیں پاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتا ہے۔ اللہ نے پھر آگے کی آیتوں میں اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی شخص رمضان کا مہینہ پالے، اگر اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم لوگ روزہ رکھ لو گے تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اگر تم نے روزوں کو چھوڑ دیا، روزہ ایک ایسی نعمت ہے، اتنی عظیم نیکی ہے کہ اس کا مقابلہ دوسری نیکیاں نہیں کر سکتی۔ وہ آگے بتلاؤں گا کہ کیوں اللہ نے ایسا کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مشہور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی، پہلی چیز ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسری چیز واقام الصلاۃ، تیسری وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں، ان بنیادوں کا تعلق آپ اگر غور کریں تو آپ کے بعد دماغ میں ایک بات آئے گی، اللہ نے کچھ عبادات کا تعلق جسم سے رکھا ہے، جس کے اندر جسم کی ایکٹیویٹی زیادہ نظر آتی ہے، اور کچھ کا تعلق اللہ نے جسم سے نہیں بلکہ نیتوں سے رکھا ہے، اور کچھ عبادات کا تعلق جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان بنیادوں میں سے اس کا تعلق اللہ نے جسم سے بھی رکھا اور مال سے بھی رکھا اور نیتوں سے بھی رکھا، اور کچھ کا عمل ایسا ہے جو صرف مال کے ساتھ جڑا ہوا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو اسلام کی 5 بنیادیں بیان کی، اللہ کے نبی نے جو 5 بنیادیں ذکر کی، ان میں نماز کا تعلق انسان کے اعضاء جسم سے، جوارے سے۔ اس انسان کے جسم و جوارے کام کریں گے کیونکہ وہ چیزیں جو ایسی ہوں گی کہ انسان چھپ کر نہیں پڑھ سکتا۔ نمازیں پوری لوگوں کے سامنے پڑھے گا، مساجد کے اندر پڑھے گا، گھر کے اندر پڑھے گا، اس کا تعلق جسم سے ہوگا، اور وہ چیزیں دوسروں کو نظر آئیں گی، وہ چیزیں دوسروں کو دکھنے کو ملیں گی، دیکھنے کو ملیں گی کہ فلاں شخص عبادت کر رہا ہے، فلاں شخص نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ نے یہ عمل رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا تعلق اللہ نے مال سے رکھا۔ زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جب آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا اور 52.5 تولہ چاندی ہوگی، تبھی انسان کیا کرے گا؟ مال کے ذریعے سے وہ عمل و عبادت کرے گا، اور وہ زکوٰۃ دے گا، تب بھی انسان آگے والا بھی جان جائے گا کہ فلاں شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راہ میں دے رہا۔ اور اسی طریقے سے حج کا معاملہ بھی یہی، حج کے اندر مال بھی لگتا ہے اور جسم کے اعضاء و جوارے بھی اس میں کام کرتے ہیں۔ وہ عمل بھی ہر شخص جان جاتا ہے کہ فلاں شخص حاجی، فلاں شخص نے عمرہ کیا ہوا ہے، فلاں شخص نے اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر کی طرف ہجرت کی ہوئی ہے۔ یہ انسان ان چیزوں کو جان جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو نہیں جان سکتا۔ آپ تعجب کریں گے، نیت کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اللہ نے اس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ انسان جو نیت کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، اس کا علم فرشتوں کو بھی اللہ نے نہیں دیا۔ مثال کے طور پر آپ جب تک نہیں بتلائیں گے کہ میں روزے سے ہوں، آگے والا نہیں جان پائے گا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں۔ آپ دیکھیں گے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ملتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، روز ایسا لگتا ہے روزے سے، حالانکہ وہ روزے سے ہی نہیں ہوتے۔ اور جب تک انسان نہیں بتلائے گا تو کہاں سے معلوم ہو؟ یعنی یہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ انسان روزے کو روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا۔ کوئی گھر میں کمرے میں بیٹھ کر کھا لے گا تو پتہ چلے گا، کسی کو کچھ نہیں علم۔ وضو کر رہے تھوڑا پانی پی لیا تو کسی کو پتہ چلے گا؟ کبھی نہیں پتہ چلے۔
اللہ نے اسی لیے اس کے مقام و مرتبے کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. اور یہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ انسان اگر صرف ارادہ کر لیا تو روزے میں چلا جاتا. مثال کے طور پر کوئی شخص لیٹ اتنا لیٹ اٹھا کہ 4:45 ہو گیا، یعنی آخری وقت سحر کا اٹھا، اب اسے کھانے کا وقت بھی نہیں ہے. اگر صرف اس نے ارادہ کر لیا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزہ ہوں، اگر ارادہ ہی کر لیتا ہے تو روزے میں شامل ہو جاتا. نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں اور توحید میں ایسا عمل نہیں. جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے ارادہ کر لینے سے ثواب نہیں مل سکتا. زکوٰۃ تب تک نہیں دیں گے تب تک آپ کو ثواب نہیں مل سکتا. لیکن روزہ اگر آپ نے صرف ارادہ کر لیا، نیت کر لیا تو آپ روزے میں شامل ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ روزہ اتنی عظیم نیکی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کے اندر ایک اجازت یہ بھی دی کہ انسان فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان کے روزے رکھنا تو چاہتا ہے لیکن اسے بیماری ہے، مریض ہے، کسی بیماری کا شکار ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھے. یا ایسا ہے اس کی بیماری دائمی ہے، جانے ہی والی نہیں ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا کہ وہ شخص اپنا جو دن بھر کھاتا ہے اس حساب اسے کسی کے لیے راشن دلا دے. جو اپنے گھر میں جو استعمال کرتا ہے وہ اپنے حساب سے پورے مہینے کے روزے کے برابر غریبوں میں کیا کر دے گا، اس مال کو خرچ کر دے گا، راشن دلا دے گا، جو بھی وہ استعمال کر. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ اس شخص کے لیے جو ایسا مریض ہے، جو دائمی، جو کنٹینیو اس کی یہ بیماری لگی ہوئی ہے. لیکن کوئی نوجوان ہے، بخار آ گیا، اتنا سخت ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے چھوٹ نہیں ہے، بلکہ جب تم اچھے ہو جاؤ تو ان روزوں کی تم کیا کر لو، قضا کر لو. کوئی شخص ایسا جو سفر میں نکلا ہوا، سفر میں بھی اللہ نے چھوڑ دیے. دیکھیے دین ایک ایسا مذہب ہے، ہر جگہ آپ کی سہولتوں کا خیال کرتا ہے تاکہ یہ امت تکلیفوں میں نہ پڑے، تاکہ یہ امت پریشانیوں میں نہ پڑے. اللہ نے اس کا پورا خیال کیا ہے. اگر کوئی شخص سفر میں بھی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں گے. اور مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی، اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے روزے چوک جا رہے ہیں، اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں کہ روزوں کو چھوڑ دیں، بلکہ دوسرے دنوں میں پورا کریں. جبکہ نماز کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ عورتیں اگر ان کے ایام گزر رہے تو ان کے لیے وہ نمازیں معاف ہیں، نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان دنوں میں. لیکن اگر روزہ ہے تو روزے کو پورا کریں گے، دوسرے ایام کے اندر، دوسرے دنوں کے اندر وہ روزے پورے کریں گے. تو روزہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ اللہ نے یہ مقام و مرتبے کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اور اللہ رب العالمین کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. کیا کہتے ہیں کہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 عشر ضعفا. کیا کہتے ہیں کہ انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا گناہ کتنا ثواب دیا جاتا ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها، اس کی ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے. الى 700 عشر، اور اسی طریقے سے ضعفاً، کہ اس ایک نیکی کو اللہ رب العالمین 700 گنا بڑھا دیتا. فقال اللہ عز وجل الا الصوم، سوائے روزے کے نیکی کتنی بڑھائی جا سکتی ہے؟ ایک نیکی 10 گنا، اور 10 سے 700 گنا. اور اللہ کہتا ہے کہ الا الصوم، سوائے رمضان کے مہینے کے روزے کے، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، کہ فدعا شهوته وطعامه من اجلی، کہ اس نے کیا کیا؟ یدع شهوته وطعامه، اس نے شہوت کو بھی چھوڑ دیا، اس نے کھانے کو پینے کو چھوڑ دیا، من اجلی، میری وجہ سے. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کا اجر دوں گا.
کیا مطلب؟ شارحین حدیث نے لکھا کہ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کا ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس عمل کا اجر دے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی بڑی بات، اللہ جب اجر دینے پر آ جائے تو اس کے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ تو 3 اعمال دنیا میں ایسے ہیں جن کا اجر اللہ خود دے گا، اس کا حساب کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ دوسرے نیکیاں کرو گے تو ایک نیکی 10 گنا بڑھائی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے 700 گنا تک جا سکتا ہے، لیکن 3 نیکیاں ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں آپ کو کرنی چاہیے۔ 3 نیکیاں ایسی ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں کرنی چاہیے، جس کا اجر اللہ رب العالمین دے گا۔ کتنا دے گا کسی کو کچھ پتا نہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ پہلی چیز العفو عن الناس، لوگوں کو عفو درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ آپ کے سامنے جو شخص کھڑا وہ جو ہے غلطی پر نہیں ہے، غلطی پر ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، آپ کے خلاف کوئی کام کیا، آپ سے بدتمیزی کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو معاف کر دیا۔ آج لوگوں کو معاف کرنے کا کہاں پر مسئلہ ہے؟ آج کوئی معاف کرتا ہے، موقع ڈھونڈتا ہے، کب انہیں کیا تو چھیڑ لیا تو اسے کہتے کریں گے۔ آج انسان کیا کر رہا ہے کہ معاف کرنا تو دور کی بات، موقع ڈھونڈتا ہے کہ کب کس کو چھیڑ لوں، کب لڑایا کروں۔ یہ حالات ہے آج معاشرے کے۔ آج معافی درگزر کا ماحول ہی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی شخص حق پہ رہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دے، کسی کو درگزر کر دے، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین۔ اور دوسری چیز الصبر، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے، اگر کوئی شخص گناہوں پہ صبر کر لے جائے، اگر کوئی شخص تکالیف پہ صبر کر لے جائے، اپنی پریشانیوں پر صبر کر لیے جائے، دین کے کاموں میں صبر کر لیا جائے، اس کا اجر اللہ رب العالمین دے گا۔ اور تیسری چیز الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العالمین دے گا۔ یہ تو 3 اعمال ایسے تھے جو انسان کے اجر کو اتنا بڑھا دیں گی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اجر میرا ہے، میں دوں گا اس کا اجر، اسی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ایک فرشتہ آواز لگائے گا، کیا کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ رب العالمین پر ہے؟ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کا اجر اللہ رب العالمین پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے وہ اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ تو کون لوگ ہوں گے؟ وہ 3 لوگ ہوں گے، لوگوں کو عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا اور روزہ رکھنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ 3 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں و بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات یہ تھی کہ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، کل بھی میں نے عشاء میں اعلان کیا تھا، انشاءاللہ آج سے عشاء کی اذان 8 بجے ہوگی اور جماعت 8:15 بجے ہوگی۔ اور حالات ہندوستان کے بگڑتے جا رہے ہیں، ماحول تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے خاص طور سے آندھرا پردیش کی حفاظت فرمائے، اور پورے ہندوستان کی، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو کوئی بھی کووڈ-19 کی وجہ سے مبتلا ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اس پریشانی سے دور فرمائے، صحت یابی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری بات یہ کہنی ہے کہ جو نماز کو آئیں تو ماسک ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ گائیڈ لائنز دی گئے ہیں کہ آپ تراویح میں آئیں گے اور دوسرے نمازوں میں آئیں گے تو ماسک ساتھ میں لے کر آئیں گے، اور جمعہ کے دن مل کر ہی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ جگہ کی قلت ہوتی ہے، اور دوسری نمازوں میں انشاءاللہ عصر سے ہی مصلیوں کے درمیان ڈسٹینس ہوگا، وہ دور دور کھڑے ہوں گے۔ اور خاص طور سے کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کو ملنا، بار بار جو ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرنا، اور جو ہے کٹوں پر بیٹھنا رات میں 10 بجے تک 11 بجے تک، وہ کس کے لیے پریشانی ہوگی؟ وہ خود ہمارے اور آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ اللہ نے ہماری زندگیوں میں رمضان کے 10 دن گزار دیے، بس ایک 20 دن کوشش کریں کہ نماز ہوتے ہی سیدھا گھر پہنچ جائے، چائے پینا ہے تو پیتے ہی نکل جائے، وہاں بیٹھنا۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں کیا کہا گیا؟ میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اس کے تعلق سے کیا چیز بیان ہے۔ اللہ نے بازار کو سب سے خراب جگہ بتلائی دنیا کے اندر،
زمینوں میں سب سے خراب زمین کون سی ہے؟ بازار. دیکھیں بازار میں غیبتیں ہوتی ہیں، بازار میں چغلیاں ہوتی ہیں، بازار میں جھوٹ ہوتا ہے، بازار میں نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، بازار میں عجیب بہت ساری چیزیں. اور اس کے مقابل میں اللہ نے کہا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور تم اگر بچنا چاہو تو بازاروں سے بچو، کیونکہ شیاطین دماغوں میں زیادہ وہیں پہ باتیں ڈالتے ہیں. اور ہمارے ماحول ایسا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں تو ایک